ہمارے ناظرین کو جو سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اگر وہ شوگر کے پیشنٹ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو شوگر سے منع کیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اور بہت کم ڈاکٹر شاید اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں 100 گرام گندم لے لوں تو اس کی تقریباً 100 گرام گندم میں 430 کیلریز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 43 کاربوہائیڈریٹ بنتے ہیں جو باڈی میں کنورٹ ہو کر تقریباً 8 چمچ چینی بن جاتی ہے۔ صحیح، یعنی کہ 100 گرام کے اندر 1.5 روٹی بنتی ہے، تو شوگر کا پیشنٹ اگر 3 روٹی کھا رہا ہے تو اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ 16 چمچ چینی کے بھی ساتھ کھا رہا ہے، جبکہ وہ چائے میں 1 چمچہ بیچارہ نہیں لیتا۔ صحیح بات ہے۔ امیون سسٹم ویسے ہی ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر سے اس طرح، کیونکہ ہمارے اس ایشیا میں خاص طور پہ ہم پاکستانی لوگ جو چاول جو رائس کھاتے ہیں اس کے بارے میں اتنی ڈیپلی ڈیٹیل شاید ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں، تو ان دنوں میں خاص طور پر، ویسے تو اگر آپ پیشنٹ ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں، اگر آپ ان دنوں میں کم سے کم گندم کی روٹی کو اور رائس کو اپنی لائف سے نکال کر، اب یہاں یہ پیشنٹ پریشان ہوتا ہے کہ پھر میں سالن کس چیزیں کھاؤں گا، چاول نکال دیا تو اب کیسے کھانا کھائیں گے، کیسے کھانا کھاؤں گا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ 1 حصہ گندم کا آٹا لے کر اس میں 2، سپوز کرو 1 کلو اگر گندم کا آٹا ہے تو 2 کلو مکئی کا آٹا اس میں ڈال دیں۔ اچھا، اگر 1 کلو گندم کا آٹا ہے تو چنے کا آٹا 2 کلو ڈال دیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو اس کے علاوہ آپ اس میں بیسن ڈال دیں، یعنی کہ اس کو مکس کر کے آپ اس کی روٹی بنائیں۔ دوسری چیز ایک ذہن میں رکھیے گا، شوگر آپ کو ہو گئی ہے، اس سے دوستی کر لیں تو کچھ نہیں کرے گی، اور اگر دشمنی کر لیں گے تو یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیشنٹ کو ہر حال میں واک کرنا ضروری ہے، اور واک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا گارڈن چاہیے۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر اگر آپ کا کمرہ 12x10 کا بھی ہے تو آپ اس کے اندر ہلکا سا واک کرتے رہیں، آپ چھت پہ واک کر لیں، جی چھت پہ چلے جائیں، ایک یہ کرنا ہے۔ دوسرا ان چیزوں کو اپنی لائف میں بڑھا دیں جو آپ کے شوگر کو کنٹرول کرنے میں بڑا فائدہ کرتی ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ کریلا ہے، لہسن ہے، دہی ہے، جامن ہے، اخروٹ ہے۔ لوگ انار نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، شوگر والوں کے لیے انار بہت اچھا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا آپ نے جوس بنا کے نہیں کھانا ہے۔ سنترا وٹامن سی کی فیملیز میں سے سنترا، گریپ فروٹ، اس کو چوسیں۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، یہ بہت بڑا مریکل ہے، یعنی کہ ان شوگر کے پیشنٹ کے لیے جن بیچاروں کی کنٹرول نہیں ہوتی، 200 400 پہ چلی جاتی ہے، اور وہ انسولین کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں، ٹیبلٹ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، اس لاک ڈاؤن میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ کے گھر میں 2 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے۔ اس میں سے ایک آپ دال چینی لے لیں اور دوسرا سفید تل لے لیں، یعنی کہ سفید تل اور دال چینی دونوں کو مکس کر کے ہم وزن پاؤڈر کر لیں، آدھی چمچی صبح شام لیں، جو آپ کو ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہیں وہ بھی آپ کھاتے رہیں تاکہ آپ کو کنٹرول میں رہے۔ بدنصیبی کے ساتھ پاکستان ان ٹاپ 10 ملکوں میں آتا ہے جہاں پر 10 آدمیوں میں سے 6 کو شوگر ہے، یہ وہ ڈائیگنوزز ہیں، اور جو بیچارے چیک ہی نہیں کراتے ان کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا وزن گر رہا ہے، اس کو پیاس بہت لگ رہی ہے، اس کا یورین ان کنٹرول ہو رہا ہے، ڈرائنس بڑھ جاتی ہے گلے کی، یعنی کہ اس طرح کی نکاہت کا ہونا، یہ ویکنس ہونا، اس کے بعد جب وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے تو شوگر کافی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں کم سے کم 4 مہینے میں ایک رپورٹ، وہ جو HbA1c جو بلڈ سے ہوتی ہے وہ ہمیں کرانی چاہیے۔ اور خاص طور پر اب یہ شوگر کا تعلق بوڑھے لوگوں سے نہیں رہا، اب یہ ریشو بچوں میں بھی آ رہا ہے، ینگ لوگوں میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل، ہمارا مرغن کھانے، ہماری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں، دیکھیں لائف۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بتا رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 40-50 سال پہلے گاؤں کا غریب آدمی بھی آرگینک کھاتا تھا۔ ہمیں مغرب نے ایسا یوریا پہ لگا دیا کہ اب آرگینک کھانا ایلیٹ لوگ کھاتے ہیں۔ صحیح بات، یعنی کہ پاکستان میں اب بھی وہ یوریا پہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ہماری جتنی چیزیں۔ تو خدا را اپنی ایک تو کھانے کی کوانٹٹی، اگر شوگر والا ہے تو وہ پورشن کر کے کھائے، یعنی کہ اگر اسے آدھی روٹی چاہیے تو پلیز وہ آدھی روٹی پہ گزارا کرے، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد، یعنی کہ آپ ایک دم پیٹ بھر کے نہ کھائیں، خاص طور پر شوگر والے پیشنٹ۔ بہت سارے شوگر کے پیشنٹ جن کو زخم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو بلوچستان میں پائی جاتی ہے، ہر پنسار کے پاس ملتی ہے، اور قیمت 100-200 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سے اچھی دوائی میں نے نہیں دیکھی، جڑی بوٹی جو زخم بھرتی ہو، اسے پنیر بوٹی کہتے ہیں، لوگ شوگر والے استعمال کرتے ہیں۔ پنیر بوٹی اپنی دوائیاں لینے کے ساتھ بھی اگر وہ 1 چمچی صبح شام لیتا ہے تو الحمدللہ یہ زخم کو بھرنے میں بھی بہت اچھی ہے،
اور شوگر کو نیچے لانے میں بھی مدد کرتی ہے. سیکنڈلی اگر جیسے ہماری اس بہن نے کہا کہ ان کا HbA1c 6.5 تھا, 6.5 شوگر کا پیشنٹ ڈائگنوز ہو چکا ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ شوگر کے مریض ہیں. اب انہوں نے دوائیاں کیوں چھوڑی, کیا ڈاکٹر سے مشورہ کیا تھا یا خود ہی چھوڑ دی ہیں؟ تو دوبارہ ان کو یہ بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے اور ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی ان کو ٹیسٹ کرانے چاہیے. دوسری میں لوگوں سے گزارش کروں گا, ایک اور میرا بھی سوال لے لیجیے گا کہ ابھی جن کی شوگر بارڈر لائن پہ ہے اور تربوز اور خربوزہ آ رہے ہیں تو وہ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بارڈر لائن والوں کو ڈرنا اس لیے چاہیے کہ پڑوسی ملک کی فوج جو ہے نا بارڈر پہ آ گئی ہے, اب آپ کو ہوشیار ہونا ہے. آپ اکثر اس کو لوگ, ایک تو آپ شوگر اوائڈ کریں اور شوگر کے وہ سورسز آپ کو بند کرنے پڑیں گے, یعنی کہ صرف چینی نہیں ہے, مٹھائی جیسے میں نے ابھی گندم اور رائس کا بتایا اس میں کتنی شوگر ہوتی ہے. دوسرا یہ کریں کہ آپ ان فروٹ اور ان پھل پر زیادہ آ جائیں بنسبت کھانے کے. مثال کے طور پہ ابھی جامن آنے والا ہے ماشاءاللہ, فالسا آنے والا ہے, آپ کے ہاں گرے فروٹ ہر دور میں اویلیبل ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو تربوز اور خربوزہ استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ فروٹ کی صورت میں. کتنی کوانٹٹی؟ اور میتھی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے جسے ہم سالن میں ڈالتے ہیں, سوکھی میتھی یا کسور کی میتھی, خاص طور پر اگر یہ فروٹ پہ ڈال کر کھائی جائے جی تو اس کی مٹھاس آپ کے باڈی میں شوگر کو افیکٹ نہیں کرتی. تو یہ جو پری ڈائبیٹک والے ہیں. دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میتھی دانہ وہ آدھی چمچی رات کو پانی میں بھگو کر اور اپنی روٹین بنا لیں گے, صبح آپ اس کو پئیں. لیکن بھائی کتنی کوانٹٹی لے سکتا ہے؟ اگر یہ ایک شخص اگر کھا رہا ہے تو ایک پیالی کھا لے یا کتنے ٹائم فروٹ کھا لے؟ پانی اگر اس نے سپوز کرو پینا ایک گلاس یا آدھا گلاس, ہاف ٹی اسپون میتھی دانہ اس میں ڈال کر صبح رات کو بھگو دے اور صبح بھی. اور فروٹ جو ہے وہ اس کو تقریباً کوئی ایک چھوٹا سا پیالہ وہ اس کو لینا چاہیے. سیکنڈلی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جامن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, فالسا کی کوئی لمٹ نہیں ہے, گرے فروٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انار کھا سکتا ہے, ناشپتی کھا سکتا ہے, ناریل کھا سکتا ہے اور اخروٹ کھا سکتا ہے. مطلب بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن دیکھیں شوگر ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ لائف سٹائل نہیں بدلیں گے, ڈاکٹر آپ کی دوائیاں بدلتا رہے گا, آپ نہیں جان چھڑوا سکتے جب تک لائف سٹائل نہیں بدلے. دوسرا میں لوگوں سے گزارش کروں گا, یہ میری کلینک پہ ایک دوائی بڑی مشہور ہے اور یہ باہر ملک بہت جاتی ہے, تو میں لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اس کو کیسے بنائیں گے آپ. یہ اپنے گھر میں بنائیں, مجھ سے ضرورت نہیں آپ کو خریدنے کی. اس میں ڈلنے والی انگریڈینٹس میں بتا دیتا ہوں. کریلا اس میں خشک 15 گرام ڈلا ہوا ہے, اندر جو تلخ 15 گرام ڈلا ہوا ہے. چریاتا بہت کڑوا ہوتا ہے, چریاتا نیپالی بھی کہلاتا ہے, 25 گرام ڈلا ہوا ہے. بہیڑا اس میں 25 گرام ڈلا ہوا ہے. جامن کی گٹھلی اس میں 25 گرام ڈلی ہوئی ہے, اور گڑمار بوٹی اس میں 15 گرام ڈلی ہوئی ہے. ان سب چیزوں کو ملا کر پاؤڈر بنا لیں, ایک چمچی صبح شام کھائیں. 900 روپے میں بیچتا ہوں, آپ بنائیں گے تو یہ 600 روپے میں بنے گی, تو آپ کے پیسے بھی بچ گئے. جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں, ایک تو کرونا سے جو ریلیٹڈ ہمارے پاس پریکاشنری میئرز ہیں کہ اسٹے ایٹ ہوم, اس میں اسٹے ایٹ ہوم ہونے کی صورت میں ایک تو ایکسرسائز کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ سورس ہو ہمارے پاس ڈائبیٹک پیشنٹس کے پاس, تاکہ ان کی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ہائپر گلائسیمیا میں نہ جائیں, بہت زیادہ شوگر آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو سوشل میڈیا ریلیٹڈ نیوز ہیں اور جو سوشل میڈیا ریلیٹڈ جو مختلف قسم کے ڈیٹا شیئر ہوتے ہیں, ان سے جو سٹریس کا ایلیمنٹ باڈی کے اندر آتا ہے, اور جو ہم سٹریس میں جاتے ہیں خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ, تو سٹریس میں جانے کی وجہ سے ان کا شوگر کا کنٹرول کا ارریگولیرٹی ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو سکتا ہے, بلکہ ہے بھی, کہ سٹریس کی وجہ سے شوگر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اس لیے خاص طور پہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو کہ اوبیز ہیں اور جن کو پہلے کوئی اور اس کے ساتھ کو ماربیڈیٹی شوگر کے ساتھ موجود ہے, بیکاز آف ڈائبٹیز اور بیکاز آف سم ادر ڈیزیز, لائک کسی کو ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز دونوں ہیں, تو 1:1 کا جو ریشو ہے یہ 11 کے ایکول ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کوئی ڈائبٹیز سے جو پرانی جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں, کڈنیز کے اوپر اثرات پڑ چکے ہیں, ہارٹ کے اوپر اثرات پڑ چکے ہیں, ان کے لیے کورونا سے ریلیٹڈ جو مارٹیلٹی ہے, ماربیڈیٹی ہے, اس کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے. اور چائنا کی جو ہمارے پاس اسٹڈیز آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ 3 to 4 times انکریز رسک آف morbidity and mortality those patients who are diabetic and who are having some chronic illnesses like heart disease ہے, hypertension ہے. تو اس کے ساتھ اور uncontrolled diabetes ہونا itself نہ صرف کورونا بلکہ کسی بھی انفیکشن کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان ڈائبیٹکس کا خاص خیال رکھیں,
جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمارے ایلڈرلی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور ڈائبیٹک ہیں، اور خاص طور پر ان میں ایک ایسا گروپ بھی ہے جن کے اندر کوئی اور تو خاص کمپلیکیشن، لیکن وہ اوبیز ہیں. تو اوبیز ڈائبیٹکس کے لیے ذرا رسک جو ہے وہ ریسپیریٹری کمپلیکیشن کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادرس.